یہ کہانی دو دوستوں حارث اور زبیر کی ہے جو ایک ہی گاؤں میں پلے بڑے۔ دونوں بچپن میں ہمیشہ ساتھ کھیلتے، ایک ہی مدرسے میں پڑھتے اور ایک ہی استاد سے سبق سیکھتے۔ ان کے استاد ہمیشہ کہتے، بیٹا دولت آتی جاتی ہے مگر ایمانداری اور اچھا کردار ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ زبیر کو استاد کی یہ باتیں دل سے لگتی تھیں، مگر حارث ہمیشہ کہتا، یہ سب پرانی باتیں ہیں استاد جی۔ آج کے دور میں جس کے پاس پیسہ ہے دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ استاد نے مسکرا کر کہا، وقت تمہیں سکھا دے گا حارث، بس یاد رکھنا جو راستہ تم چنو گے وہی تمہاری قسمت بنے گا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں دوست جوان ہو گئے۔ ان کے خیالات اب اور بھی واضح ہو چکے تھے۔ حارث نے شہر جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے بڑا آدمی بننا تھا، امیر ترین شخص۔ اس نے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنے کا عزم کر لیا، چاہے وہ راستہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ زبیر نے گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایمانداری اور نیکی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ حارث نے چند سالوں میں اپنی چالاکیوں سے ایک بہت بڑی کاروبار سلطنت کھڑی کر لی۔ اس نے لوگوں سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اور حرام طریقوں سے دولت کمائی۔ وہ اب شہر کا سب سے امیر آدمی بن چکا تھا۔ وہ جہاں جاتا لوگ اسے عزت دیتے، بڑے بڑے سیاستدان اس کے ساتھ کھانے پر مدعو کرتے اور ہر جگہ اس کے چرچے ہوتے، مگر یہ عزت صرف اس کی دولت کی وجہ سے تھی، اس کے کردار کی نہیں۔ لیکن اندر سے وہ تنہا تھا۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے خوف میں مبتلا رہتا تھا کہ کہیں کوئی اس کی دولت نہ چھین لے، کوئی اس کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں وہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ دوسری طرف زبیر کی چھوٹی سی دکان تھی، مگر اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا، کسی سے دھوکہ نہ کرتا اور اپنے گاہکوں کے ساتھ ایمانداری سے پیش آتا۔ ایک دن گاؤں میں قحط آ گیا، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئیں اور لوگ پریشان ہونے لگے۔ زبیر نے اپنے گودام میں جو بھی بچا سچا سامان تھا غریبوں میں بانٹ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، تمہاری ساری کمائی چلی جائے گی۔ مگر زبیر نے مسکرا کر کہا، دولت ہاتھ کی میل ہے، لیکن اگر میں کسی بھوکے کو کھانا نہ دے سکا تو میں اصل میں سب کچھ کھو دوں گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کاروبار میں برکت ہونے لگی۔ ادھر حارث کی دنیا بدلنے والی تھی۔ ایک دن اس کا سب سے قریبی دوست، جس پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، اسے دھوکہ دے کر گیا۔ اس نے سارا پیسہ لے کر فرار ہو گیا اور حارث پر مقدمے ہو گئے۔ وہی لوگ جو کل تک اس کے آگے جھکتے تھے، آج اسے پہچاننے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ دنوں میں سڑک پر آ گیا۔ ایک دن جب وہ ایک پارک کے کنارے تنہا اور بے بس بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان اس کی پرانی تصویر کو دیکھ کر کہکے لگا رہے ہیں، یہ وہی حارث ہے جو کل تک ہمیں نیچا دکھاتا تھا، آج دیکھو خود ایک بھکاری بن گیا ہے۔ یہ الفاظ نشتر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ روتا رہا، مگر اب کوئی اس کے آنسو پوچھنے والا نہ تھا۔ حقیقت کا سامنا اور پرانے دوست کی تلاش۔ حارث کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، مگر شاید ایک چیز ابھی باقی تھی، زبیر کی دوستی۔ وہ گاؤں واپس لوٹ آیا۔ وہ ننگے پاؤں بوسیدہ کپڑوں میں زبیر کی دکان پر پہنچا۔ زبیر، جسے ہی اس نے دیکھا اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ دوڑ کر اپنے دوست کو گلے لگا لیتا ہے۔ حارث کے ہونٹ کانپنے لگتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے، زبیر، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ پیسہ سب کچھ ہے، مگر آج میں جان چکا ہوں کہ اصل کامیابی عزت اور ایمانداری میں ہے۔ تم نے جو کیا وہی اصل میں کامیابی ہے۔ زبیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میرے بھائی، تم آج بھی میرے دوست ہو۔ اگر تم سچی توبہ کرو تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا اور ہم سب تمہیں قبول کر لیں گے۔
زبیر نے حارث کو دوبارہ اپنے کاروبار میں شامل کر لیا اور حارث نے اسے ہمیشہ ایمانداری اور سچائی سے جینے کا عہد کیا۔ حرام دولت عارضی ہوتی ہے، مگر ایمانداری سے کمائی گئی عزت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ دھوکہ اور جھوٹ وقتی طور پر کامیابی دیتے ہیں، مگر آخر میں بربادی لاتے ہیں۔ حقیقی دوست وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں ساتھ کھڑا ہو، نہ کہ صرف دولت کے وقت ساتھ ہو۔ اصل کامیابی وہ نہیں جو باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو دل کو سکون دے۔ اگر غلطی ہو جائے تو توبہ اور سچائی کی راہ اپنانے سے سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔